الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے اصحاب کہف کا تذکرہ سنتے ہوئے یہ مضمون پڑھا، سنا، سمجھا کہ جب رب العالمین نے انہیں 309 سال سلانے کے بعد اٹھایا، جگایا، بیدار کیا تو وہ کہنے لگے کہ اپنے میں سے ایک ساتھی کو بھیجو، وہ جا کر کھانا اور ضرورت کی اشیاء چیزیں خرید کر کے لائے۔ چنانچہ اسے سکے دے کر، پیسے دے کر اور بعض ہدایات دے کر کے بھیجا گیا کہ کھانا حلال کا پاکیزہ اور ستھرا لے کر کے آنا، اور راستے میں کسی سے الجھنا نہیں، کسی سے بات چیت ہو بھی صحیح تو نرمی اور درگزر سے کام لینا اور اپنے کام کے ساتھ کام رکھنا، اور کسی بھی انداز سے، بات سے اپنی حقیقت کی خبر نہ ہونے دینا کہ کسی کو ہمارا علم نہ ہو۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو پھر نتیجہ یا تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا۔ اگر یہ نہیں تو پھر ہمیں ترغیب دے کر یا ڈرا دھمکا کر، طمع لالچ دے کر یا خوف دلا کر واپس کفریہ شرکیہ مذہب میں لے جائیں گے۔ ہم جب کفریہ شرکیہ مذہب میں مرتد ہو کر چلے گئے تو پھر لن تفلحوا اذن ابدا، پھر کبھی بھی فلاح نہیں پا سکیں گے، کامیابی
نہیں حاصل ہوگی، لہذا اسی میں عافیت ہے کہ جانے والا جائے لیکن پوری احتیاط اور ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے۔ جب کھانا لینے کے لیے اپنے میں سے ایک کو منتخب کیا اور اسے سکے دے کر کے بھیجا کہ جاؤ جا کر کے کھانا خرید کر کے لاؤ، تو ان کے پاس سکے وہی تھے جو 3 صدیاں 9 سال پہلے رائج تھے۔ ذرا اس کو تصور کرو، 309 سال جو پہلے سکہ رائج تھا، چل رہا تھا، ان کے پاس وہی سکے تھے، اسی دقیانوس کی اوپر سٹیمپ لگی ہوئی، اس کی حکومت کا تذکرہ۔ اب 3 صدیاں 9 سال گزر چکے تھے، کئی حکومتیں بدلی، ماحول بدلا، علاقہ بدلا، سارا نظام ہی بالکل مختلف ہو گیا پہلے سے، سکہ بدل گیا، اس پہ حکومتی مہر بدل گئی، لیکن انہیں اس چیز کا کچھ علم نہیں تھا۔ انہوں نے تو اپنے سوئے رہنے کی مدت کو ایک دن یا دن کا بعض حصہ سمجھا۔ جب وہ آدمی غار سے نکل کر کے کھانا خریدنے کے لیے گیا تو حالات کچھ عجیب دیکھتا ہے، کیونکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں، وضع قطع شکل و صورت بھی مختلف، لباس چال ڈھال وہ بھی بدل جاتے ہیں، تو اس کو سارا ماحول عجیب سا محسوس ہونے لگا کہ جس قوم سے، جس معاشرے سے ہم نکلے تھے ہجرت کر کے، وہ ماحول کچھ اور تھا، لوگوں کا رہن سہن، معاملات، تہذیب، کلچر، یہ سب کچھ انوکھا سا ہی نظر آ رہا ہے۔ جب یہ کسی ہوٹل پہ پہنچا کھانا خریدنے کی غرض سے، تو وہاں جا کر اس نے اپنا وہ سکہ پیش کیا، پہلے سے یہ بھی ڈرا ہوا گھبرایا ہوا، لوگ بھی اسے دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا ہی سادہ اور فقیر درویش سا آدمی ہے، تو جب اس نے سکہ پیش کیا تو وہ ہوٹل والا دیکھ کر کے سکے کو، سکہ دینے والے کو دیکھنے لگا، یہ سکہ کہاں سے؟ 3 صدیاں پہلے کا، اور یہ دینے والا کون ہے؟ دیکھنے میں بڑا نیکوکار، پارسا، باشرہ۔ جب اس نے سکہ پیش کیا تو وہ پوچھنے لگا یہ سکہ کیسا ہے اور تم کون ہو؟ یہ بات چیت ہونے لگی، تو یہ کہتا ہے سکہ کون سا ہے اور میں کون ہوں؟ یہی سکہ ہماری کرنسی نہیں؟ یہی رائج نہیں؟ یہ بیچارہ اپنی جگہ پریشان، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں، یہ تو بہت پہلے کا سکہ ہے۔ تو آپس میں ان کی بحث اور تکرار ہونے لگا۔ جب یہ ہجرت کر کے نکلے تھے تو ان کو تلاش کیا گیا، ان کا تعاقب کیا گیا تھا، لیکن تلاش کرنے والے دقیانوس کے وہ چیلے ان کو پا نہیں سکے تھے، ان تک ان کو رسائی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ تو بادشاہ نے ایک تختی پر ان کا نام، بلدیت، مختصر ایڈریس اور واقعہ کہ یہ بھگوڑے یہاں سے نکلے تھے، اور تلاش کے باوجود یہ ہمیں نہیں مل سکے، اس نے وہ سب کچھ لکھ کے تختی رکھی ہوئی تھی۔ حکومتیں بدلتی آئیں اپنے اپنے زمانے میں، ان کو تلاش کرتے رہے لیکن نہ کر سکے۔ تو وہ ایک قصہ کہانی نسلاً بعد نسل چل رہا تھا، حکومتی ایوانوں میں بھی ان کا وہ تذکرہ موجود تحریراً تھا۔ تو جب یہاں اس کی بحث اور گفتگو ہونے لگی تو اس نے پھر مجبوراً اپنی حقیقت سے پردہ اٹھایا
کہ میں کون ہوں اور اصل واقعہ کیا ہے۔ جب اس نے اپنی حقیقت بتلا دی کہ میرے اور بھی ساتھی ہیں وہ غار میں آرام کر رہے ہیں، تو پھر اس کو پکڑ کر وقت کی حکومت کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب پیش کیا تو اللہ کی تقدیر کہ اس وقت جو حکومت تھی وہ صحیح عیسائیت کو ماننے والے اس وقت کے اہل ایمان لوگوں کی حکومت تھی۔ وہ کافروں کا دور گزر چکا تھا، شریعت عیسوی ماننے والوں کی حکومت تھی، اور اس وقت اس قوم میں اس کے ذمہ داران لوگوں میں ایک مسئلہ زیر باز تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ بعض عیسائی پادری وغیرہ وہ قیامت کے دن اور اس دن کی بعض مردوں کے زندہ ہو کر اٹھنے کے وہ منکر ہو چکے تھے۔ یہ ایک الحاد اور خرابی کا شکار تھا، ایک ٹولہ اور گروہ۔ وہ کہتے قیامت کے دن یہ دوبارہ زندہ ہونا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انہیں بڑا سمجھایا گیا دلائل، لیکن وہ کسی قیمت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب اس کو لایا گیا اور وقت کے بادشاہ کے سامنے وہ ماحول اور محفل سجائی گئی، تو اس وقت عیسائی انجیل کا علم رکھنے والے علماء، احبار اور خود وقت کا بادشاہ وہ کہنے لگا کہ جس مسئلہ میں اختلاف چل رہا تھا کہ اتنے عرصے کے بعد انسان قیامت کے دن دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، اللہ نے اس کی ایک نظیر، مثال اور نمونہ دکھا دیا کہ جو 309 سال سلانے کے بعد انہیں بیدار کرنے پر اتنی مدت بعیدہ ان کو محفوظ رکھنے پر قادر ہے، وہ قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اتنے عرصے کے بعد ان کا بیدار ہونا، محفوظ رہنا، اس چیز کو دلیل اور نمونہ بنا لیا گیا کہ قیامت کے دن مردوں کا زندہ ہونا یہ بھی حق ہے، کہ جو اللہ یہ کر سکتا ہے وہ مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ بھی ایک عجوبہ ہے، خرق عادت ہے، اور وہ بھی ایک بظاہر عجیب سا معاملہ لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت سے وہ بھی بعید اور دور نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں، اور ساتھی کدھر ہے؟ غار میں ہے، ہمیں ساتھ لے چلو۔ وہ کھانا بھی بھول گیا، سکہ بھی بھول گیا۔ اسے ساتھ لے کر غار کی طرف پہنچے۔ یہاں پہ پھر مفسرین کے موٹے اور جامع دو قول ہیں، ویسے بحث بڑی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جو ہی غار کے کنارے تک، دروازے کے سامنے تک پہنچے تو اس نے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں اندر جاتا ہوں، انہیں حقیقت حال بتلاتا ہوں کہ غم نہ کرو، مسلمانوں کی اہل ایمان کی حکومت ہے، اور ہمارا راز آؤٹ تو ہو گیا لیکن خطرے کی کوئی بات نہیں، میں انہیں باہر لے کر کے آتا ہوں، تم یہاں ٹھہرو۔ تو جب یہ اندر داخل ہوا، ان کو جا کے حقیقت حال بتلائی تو ان سب پر موت واقع ہو گئی۔ ایک قول یہ مفسرین نے ذکر کیا، سب پر موت واقع ہو گئی۔ پچھلوں نے انتظار کرتے کرتے جب آگے ہو کر دیکھا باقیوں کو بلانے والا بھی نہیں آیا، تو دیکھا وہ سب موت ان پہ واقع ہو چکی ہے، کوئی لمبی چوڑی ان کے درمیان بات چیت نہیں ہو سکی۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ باہر غار سے نکلے، ان کی ملاقات ہوئی، لوگوں کا رش، بھیڑ بھاڑ، لوگ جمع ہونے لگے، اور پھر انہوں نے آرام کرنے کے ارادے سے غار میں دوبارہ جانے کا فیصلہ کیا، تو پھر وہیں ان پر موت واقع ہو گئی۔ جو بھی معاملہ ہوا، زیادہ دیر اس کے بعد وہ زندہ نہیں رہے۔
فوت ہو گئے۔ اب اختلاف یہ چل پڑا کہ ان کے تدفین کے معاملہ میں کیا فیصلہ ہوگا، ان کو غار سے نکال کر جدا جدا قبریں بنا کر دفن کیا جائے یا یہیں پر؟ تو ایک اختلاف یہ نکلا، لیکن اس کا فیصلہ یہ ہوا کہ ان کی غار ہی کو ان کی اکٹھی قبر بنا دیا جائے، اسے بند کر دیا جائے، اور یہی کیا گیا۔ دوسرا، یہاں دو قسم کے لوگ تھے، ایک شریعت عیسوی کو ماننے والے اہل ایمان، اور دوسرا ٹولہ جو قیامت کے دن مردوں کے زندہ ہونے کا منکر تھا۔ ان کی تعداد کم تھی اور تھے بھی رعایا میں سے کمزور طبقے کے لوگ۔ ایک وہ گروہ ہے، وہ کہنے لگے ہم ان کی اس غار کے سامنے ایک عمارت بنانا چاہتے ہیں یادگار کے طور پر۔ لیکن جو اہل ایمان تھے، حکومت بھی ان کے ساتھ اہل ایمان کی، وہ کہنے لگے ایسے عمارت نہیں، یہاں راہ گزر ہے تو اللہ کا گھر، عبادت کا مرکز، مسجد تعمیر کر دی جائے۔ مسجد سے مراد یہ ہماری آج کی عرف والی مسجد نہیں، اس دور کی جو بھی اللہ کی عبادت کی وہ کیفیت تھی عمارت کی، جس میں اللہ کی عبادت کی جاتی، مسجد نما عمارت وہ بنا دی جائے، اور اس سے مقصود کے لوگ راستے سے گزرنے والے اس میں آ کر اللہ کی عبادت کریں گے، اور اس کا ایصال ثواب اور صدقہ جاریہ وہ ان کو بھی پہنچتا رہے گا۔ چنانچہ مسجد ہی تعمیر کی گئی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، دیکھو فرمایا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، یعنی ہمارا ہی کمال ہے، أَعْثَرْنَا کہ ہم نے لوگوں کو آگاہ کیا، لوگوں کو مطلع کر دیا، علیہم ان پر، علیہم ان پر، سستی دور کرو ذرا، علیہم ان پر، ان کو ظاہر کر دیا، ان کا راز آؤٹ کر دیا۔ وہ تفصیل سن چکے ہو۔ کیوں کیا؟ اس کی کئی حکمتیں اور وجہیں، ان میں سے ایک لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ لوگ معلوم کر لیں، جان لیں کہ ان وعد اللہ حق، کہ بے شک وعدہ اللہ کا حق سچ ہے، اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوا کرتا۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ اور بے شک قیامت کا آنا اور قائم ہونا، لا ریب فیہا اس میں کوئی شک اور تردد نہیں ہے۔ وہ سن چکے ہو، ایک ٹولہ وہ قیامت کا منکر تھا، اللہ نے اس واقعہ کو بطور دلیل کے پیش کیا، جو 3 صدیاں 9 سال سلا سکتا ہے، محفوظ رکھ سکتا ہے، اتنے عرصے کے بعد دوبارہ بیدار کر سکتا ہے، وہ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ یہ ان الساعۃ لا ریب فیہا، یہ کہ قیامت کے قائم ہونے میں کوئی ریب اور شک نہیں ہے۔ کہا کرتا ہوں قرآن نے 2 چیزوں کو لا ریب کہا، ایک اپنے آپ کو ذالک الکتاب لا، پڑھ لو نا، پڑھ لو تلاوت کی نیت سے پڑھ لو، لا ریب فیہ، اور دوسرا قیامت کے دن کو، اس کے برحق ہونے کو قرآن نے لا ریب کہا، لا ریب فیہا۔ چنانچہ وہ اسی غار میں فوت ہو گئے، اختلاف ہونے لگا، غار کو بند کر دیا گیا، سب کی ایک ہی قبر وہی غار بنا دی گئی۔ اب اختلاف ہوا، از وہ وقت یاد کیجئے جب یتنازعون بینہم آپس میں ان کا تنازع ہو گیا، یتنازعون بینہم آپس میں جھگڑا اور تکرار اصرار ہونے لگا، امرہم
اپنے معاملہ میں۔ وہ کون سا معاملہ؟ فقالو، پس کہا ایک فریق نے، ابنو، بنا دو، علیہم، ان پر، یعنی ان کی غار کے منہ کے سامنے، دروازے کے سامنے، بنا دو بطور یادگار کے، بنیانن، ایک عمارت، ایک کمرہ تعمیر کر دو، عمارت بنا دو، بنیانن، ایک مکان بنا دو، تاکہ ان کی یادگار میں وہ نشانی کے طور پر رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ربہم، رب ان کا، اعلم بہم، خوب جانتا ہے ان کے احوال کو۔ اس طبقے نے، یہ کون تھا؟ وہ جو آخرت کے منکر تھے، اس نے یہ عمارت بنانے کا مشورہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قال الذین غلبوا، کہا ان لوگوں نے، غالبو، جو غالب تھے، طاقت میں، قوت میں، اکثریت میں، علی امرہم، اپنی بات، اپنے معاملہ میں، وہ کیا کہنے لگے؟ لنتخذن، یہ کون ہے؟ وہ اہل ایمان، شریعت عیسوی ماننے والے۔ لنتخذن، البتہ ضرور بالضرور ہم بنائیں گے، علیہم، ان کی غار کے سامنے، مسجدن، عبادت خانہ، مسجدن، معبد، عبادت خانہ بنائیں گے۔ کیوں؟ کہ اس میں خالص اللہ کی عبادت کی جاتی رہے گی، ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا، اور ان کے لیے وہ ایک ایصال ثواب کا ذریعہ بھی ہوگا، اور دوسرا وہ مسجد ہوگی جائے سجدہ، مسجد کا معنی جائے سجدہ ہوگی، اس میں لوگ راستے سے گزرنے والے اللہ کی خالص عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت کا وہ مرکز اور گھر ہوگا۔ تو یہ بھی موحد تھے اللہ کے ولی، وہاں بھی اللہ کی خالص عبادت موحد کرتے رہیں گے، وہ ان کی یادگار بھی ہے، ان کے مسلک اور مشن کی ترجمانی بھی ہے۔ چنانچہ یہی کیا گیا، وہاں ایک اللہ کے گھر کو اور عبادت خانے کو تعمیر کیا، کرایا گیا۔ اب یہ واقعہ یہاں پہ ختم ہوا، لیکن لوگوں کی زبانوں میں تو یہ چلتا چلنا شروع ہو گیا، وہ دوبارہ تازہ ہو گیا۔ لوگوں کی زبانوں میں یہ نسلاً بعد نسلن چلتا گیا، مختلف لوگ اس میں باتیں ذکر چھیڑتے گئے۔ کوئی کہتا ہے وہ کیسے تھے، کیسے فوت ہوئے، کیا واقعہ پیش آیا، کیا نہیں پیش آیا۔ جس طرح باقی جزیات کو ذکر کیا جانے لگا، اسی طرح کہ یہ بات بھی زیر بحث آئی کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ وہ نسلیں گزرتی چلی گئیں، بابے وڈیرے وہ قصہ یہ سناتے رہے، تو بعد میں ہوتا یہی ہے کہ کچھ اس میں چیزیں اپنی طرف سے بڑھا دی جاتی ہیں، کچھ نکال لی جاتی ہیں، کہ ہر آدمی اپنے رنگ میں اس کو بیان کرتا ہے، وہ سیم نہیں ہوتا، اس میں کمی بیشی ضرور ہوتی ہے۔ تو اسی طرح بحث چل پڑی کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ دیکھو جی، فرمایا سیقولون، ان قریب وہ کہیں گے، سلاسۃ، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 3، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ فرمایا بعض یہ کہیں گے ان کی تعداد 3 ہے، چوتھا ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ، اور بعض لوگ کہیں گے، خمسۃ، ان کی تعداد 5 ہے، سادسہم کلبہم، اور چھٹا ان کے ساتھ ان کا کتا ہے۔ فرمایا رجمم بالغیب، سمجھنا، رجمم بالغیب، رجمن، رجم سے، رجم کس کو کہتے ہیں؟ پتھر پھینکنے کو، مارنے کو۔ رجم کس کو کہتے ہیں؟ پتھر مارنا، پتھر پھینکنا۔ اور بالغیب، بن دیکھے۔ رجمم بالغیب کا معنی اندھیرے میں پتھر پھینکنا، اصل جو اس کا مفہوم ہے، اندھیرے میں پتھر پھینکنا۔ تو پھینکنے والا جو اندھیرے میں پتھر پھینک رہا ہے، اس کو پتا ہے پتھر کہاں گرے گا؟
فائدہ ہوگا نقصان ہوگا نتیجہ اس کو کچھ اتا پتا؟ فرمایا یہ جو کہہ رہے ہیں نا اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کے ساتھ ان کا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، فرمایا انہیں بھی کچھ اتا پتا، کوئی اس پر ثبوت دلیل ککھ بھی نہیں، رجمم بالغیب، انجے تکے کھڑے مار دینا، بے سمجھی کی باتیں، اندھیرے میں پتھر پھینکنا جس کا کچھ نتیجہ معلوم ہی نہ ہو، رجمم بالغیب، یہ کہہ کر اللہ نے ان دونوں کی بات کو رد کر دیا، بے تکی باتیں ہیں، اٹکل دوڑا رہے ہیں۔ آگے وَيَقُولُونَ، اور بعض کہتے ہیں سبعتن، کہ ان کی تعداد 7 ہے، 7 ہے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ اب اس قول کو ذکر کر کے اللہ نے اس کا رد نہیں کیا، اس کا رد پہلے دونوں کا کیا کر دیا؟ رجمم بالغیب رد کر دیا، ایسی باتیں بے تکی بنا رہے ہیں، انہیں اتا پتا کچھ نہیں، لیکن اس قول کا رد نہیں کیا۔ یہاں پہ مفسرین نے یہ نقطہ لکھا کہ اصل تعداد یہی ہے، اصحاب کہف وہ کتنے تھے؟ 7، 8واں ان کے ساتھ ان کا کتا تھا، لیکن فرمایا میرے پیغمبر یہ کوئی بات کوئی نہیں جس میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، الجھ رہے ہیں، قل فرما دیجئے ربی ہی، میرا رب ہی، عالم خوب جانتا ہے، بعدتہم ان کی تعداد کو، ان کی گنتی اور شمار کو میرا رب خوب جانتا ہے، حقیقی علم اسی کو ہے، ما یعلمہم الا قلیل، نہیں وہ جانتے مگر بہت تھوڑے، لہٰذا میرے پیغمبر انہیں اپنے حال پہ چھوڑیں، وہ الجھتے رہیں، جھگڑتے رہیں، تعداد کتنی تھی اس میں تو کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ میرے پیغمبر فلا تماری فیہم، اس بحث میں مت پڑیں، اس بحث میں آپ مقصد کی بات کریں، آپ پیغمبر ہیں، پیغمبر کا معاملہ مقصد ہوتا ہے، فلا تماری فیہم، آپ اس بحث میں، اس الجھن میں، اس گنتی کے معاملہ میں مت پڑیں، الا مراء ظاہرا، اگر کوئی بات چھیڑ بھی دے، مراء ظاہرا، سرسری اور مختصر سی بات کر کے ٹال دے، مراء ظاہرا، سرسری بات کر، مختصر جملہ کہہ کر اس کو ٹال دے، وَلَا تَسْتَفْتِي، اور مت پوچھ میرے پیغمبر، فیہم، ان کی تعداد کے معاملہ میں، منہم، ان میں سے، احدن، کسی ایک سے بھی، آپ خود بھی اس کی تحقیق میں نہ پڑھ کہ یہودیوں سے پوچھنے لگے، عیسائیوں سے ان کی تعداد کتنی تھی، پہلے وڈیرے لوگوں سے، نانا میرے پیغمبر یہ مقصد کی باتیں نہیں، مقصد کی جو بات تھی ہم نے بذریعہ وحی ان کا مذہب، مشن، مسلک، ان کا راستہ، اصحاب کہف کا تعارف کروا دیا، آپ اسی با مقصد چیز کو بیان کرتے رہے جس میں لوگوں کے لیے نری ہدایت ہے، باقی یہ اضافی باتیں ہیں، تعداد کتنی تھی، فلاں کیا تھا، فلاں کیا تھا، نہیں تھا، فرمایا ان چیزوں میں آپ نہ پڑیں، یہ آپ کے مقاصد میں سے نہیں ہے، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ احدا، اللہ عمل کی توفیق۔